دیکھو اس میں تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا وہم ہو، شک ہو، اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا. وہم کا علاج کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں. وہم کا اگر کچھ علاج ہے، وہم کا اگر کچھ علاج ہے تو آدمی کے پاس اپنے پاس ہے، دوسرے کے پاس اس کا علاج نہیں. اپنے پاس کیا ہے؟ قوت ارادی سے کام لو اور ایسی باتیں دفع کرو، دماغ میں آئیں دماغ جھٹک دو. ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا اور اس سے خیال ہوا کہ کچھ ہوا نکل گئی، تو حضور نے فرمایا لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے جب تک کان سے پاد کی آواز نہ سن لے یا ناک سے پاد کی بدبو نہ سن لے، وہاں تک نماز چھوڑ کر وضو کرنے نہ جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہم کا علاج بتایا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں ریا گیس نیچے آتا ہے اور مبرز کے قریب تک آتا ہے اور پھر واپس ہو جاتا ہے. ایسے میں شکی مزاج جو ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہوا نکل گئی. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایسا کسی کو وہم ہو تو جب کان سے سنے، ہوا نکلنے کی آواز کان سے سنے، اس کو اردو میں کہتے ہیں پاد، یا ناک سے بدبو سونگھے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گوز. جس میں ہوا نکلنے میں آواز نہ ہو تو اردو میں اسے کہتے ہیں گوز، اور آواز ہو تو اسے پاد کہتے ہیں. تو حضور نے وہ دو کیفیتیں ذکر کی کہ اگر یہ حالت ہے تو آواز سنے، یہ حالت ہے تو بدبو سونگھے، تب وضو کرنے جائے، اس سے پہلے نہ جائے. اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اپنی قوت ارادی سے وہم کو اور وسوسے کو دور کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا. یا پھر اپنی لگام دوسرے کے ہاتھ میں دے دے اور دوسرا کہے اس طرح سے کرے تو وسوسہ آہستہ آہستہ دور ہوگا. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس ہیں، اب بھی ہیں. ہم دونوں مسجد میں جاتے تھے تو میں تو گھر سے وضو کر کے ہمیشہ جاتا ہوں، وہ مسجد میں وضو کرتے تھے. تو ہم دونوں مسجد میں پہنچے، انہوں نے وضو شروع کی، میں نماز میں کھڑا ہوا، نماز کا سلام پھر گیا، ابھی وضو ہی کر رہے ہیں. تو طالب علموں نے مجھ سے بتلایا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اتنی دیر وضو کرتے رہتے ہیں. میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا بھی یہی حال ہے. یعنی جو وسوسے ان کو آتے ہیں وہ ان کی والدہ کو بھی آتے ہیں. میں نے کہا ایک طالب علم مقرر کیا کہ جب مولانا وضو کریں تو وہاں کھڑے رہو، اور مولانا سے کہا کہ جب یہ دو تین مرتبہ دھو لیا چہرہ، اور طالب علم نے کہہ دیا آپ کا پورا چہرہ دھل گیا، بس آگے بڑھو. پھر اس نے ہاتھ دھوئے، طالب علم نے کہہ دیا آپ کا ہاتھ دھل گئے، بس آگے بڑھو. چنانچہ 3 مہینے طالب علم مسلط رکھا، تب آدھے وسوسے کم ہوئے. اب 2 رکعتیں جاتی، پوری نماز نہیں جاتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. تو آدمی قوت ارادی سے کام لے یا اپنی رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے، یہی طریقہ ہے وسوسوں کو گھٹانے کا، کم کرنے کا. باقی وسوسوں کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں. دوسری بات، میں نے پوچھا ہے کہ کبھی کچھ نہیں ہوتا اور کبھی اندر کی طرف گیلاہٹ ہوتی،
کچھ نہیں ہوتا، اس کا حکم تو واضح ہے، اور اندر کی طرف گیلاہٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب قطرہ باہر آئے گا تب وضو ٹوٹے گی، اندر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے حضرت تھے، نام لوں گا تو تم فوراً پہچان جاؤ گے، اس لیے نام نہیں لے رہا۔ ایک جگہ پر میرے دوستوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ ایک جگہ پر تقریر کر رہے تھے، ایک جگہ پر نہیں، مرکز نظام الدین میں تقریر کر رہے تھے، اور سردیوں کا زمانہ تھا، چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ وہ ہر 10 منٹ کے بعد میں اندر ہاتھ لے جاتے تھے اور پتہ نہیں کوئی کر پھر کے یوں دیکھتے تھے۔ 2-3 گھنٹے کا ان کا بیان ہوتا تھا، میں نے کہا 10 مرتبہ انہوں نے اندر ہاتھ لے گئے، پھر یوں انگلی نکال کے یوں دیکھتے تھے۔ تقریر کے بعد میں نے کہا حضرت یہ کیا بٹن دیکھتے تھے آپ؟ تو کہنے لگے بھائی مجھے چند دن سے قطرہ آنے کی بیماری شروع ہو گئی، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں کہیں قطرہ نکل تو نہیں آیا۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ کو قطرے کی بیماری ہوئی نہیں ہے مگر ہو جائے گی، ابھی نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی، اور ابھی نہیں ہوئی اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے 3 گھنٹے تقریر کی، 3 گھنٹے میں بار بار دیکھا، آپ کو قطرہ محسوس ہوا کہ نہ؟ میں نے کہا ابھی نہیں ہوئی بیماری، مگر اگر یہ کیفیت رہی تو انشاءاللہ بہت جلدی بیماری ہو جائے گی۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اس وہم جو آپ کو شک اور وہم شروع ہو گیا، اس کا صرف ایک علاج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیشاب کے کپڑے الگ رکھ لیں، نماز کے کپڑے الگ رکھ لیں، اور نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب نہ کریں، پیشاب کرنا ہو تو اس سے زیادہ فاصلے پر پیشاب کر لیں، اور جب نماز کا وقت آئے تو وضو سے پہلے آپ پانی سے استنجا کر لیں، استنجا کر کے نماز کے کپڑے پہن لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور پھر کیا ہو اس کی طرف مطلق ذہن نہ رکھیں، کیونکہ خطرہ آتا ہے پیشاب کے بعد 10-15 منٹ آدھا گھنٹے تک، تو آپ اتنے فاصلے سے پیشاب ہی نہ کریں، اور اس سے پہلے اگر آیا ہے تو پانی سے استنجا کر لیں، اور کپڑے بدل کر کے نماز کے کپڑے پہن کر لیں، اور نماز پڑھ کر کے پھر وہی کپڑے پہن لیں۔ میں کہا اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا یہ وہم رکے گا، ورنہ بہت جلدی آپ کو یہ بیماری ہو جائے گی۔ میں تو یہ تدبیر بتا کر دیوبند چلا گیا، 2 مہینے کے بعد ان کا خط آیا، بڑا شکریہ کہا کہ تم نے بہت اچھی ترکیب بتائی تھی، اب میری طبیعت میں سے وہ وسوسہ دور ہو گئی۔ وہ کیا دیکھتے تھے؟ وہ پیشاب کے عضو پر انگلیوں دبا کر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی نشان آیا نہیں آیا۔ ارے بھائی وہ اوپر نشان کہاں سے ہوگا جب وہ اندر دیکھو پیشاب کے عضو کے اندر قضیب میں ودی ہوتی، مرد کو 3 پانی آتے ہیں، منی سب جانتے ہیں، اور مذی جب شہوت ہوتی ہے تو مذی ایک پانی نکلتا ہے، اور ایک تیسرا پانی ہے ودی۔ منی کیوں نکلتی ہے؟ ساری نسل پھیلتی ہے اس سے، ساری جو نسل انسانی پھیل رہی ہے وہ منی ہی کی وجہ سے تو پھیل رہی ہے، اللہ نے وہ مادہ اسی لیے رکھا ہے، اس لیے اس مادے کی نہایت حفاظت ضروری ہے، وہ نہایت قیمتی مادہ ہے، اس کی نہایت حفاظت ضروری ہے۔ آج کل کے نوجوانی میں اپنے اس مادے کو ضائع کرتے ہیں، بعد میں روتے ہیں، اور یہ مادہ گاڑھا ہے، اور اس مادے کو نکل کر بچہ دانی میں پہنچنا ہے کود کر، کیونکہ صحبت کرتے وقت عضو وہاں تک نہیں جاتا، ورنہ حمل کے زمانے میں صحبت نہیں ہو سکتی، فاصلہ ہے، تو اسے کود کر نکلنا ہے اور اسے بچہ دانی کے اندر جانا ہے، اور ہے مادہ گاڑھا،
اور پتلے سوراخ سے اسے نکلنا ہے. اس لیے قدرت نے پہلے مزی پیدا کی، شہوت پیدا ہونے سے مزی آتی ہے اور پورا راستہ چکنا ہو جاتا ہے. پھر جب منی نکلتی ہے تو اس چکنے راستے پر جو تیزی کے ساتھ کود کر کے بچہ دانی میں پہنچتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزی پیدا کی. اگر مزی نہ ہو تو اولاً تو عضو کو داخل کرنا ہی مشکل ہو جائے، اور اگر کسی طرح داخل کر دو تو منی نکل کر کود کر بچہ دانی میں نہیں پہنچ سکتی. یہ قدرت کا نظام ہے. اور پیشاب کی جو تھیلی ہے، مثانہ جسے کہتے ہیں، اس کے منہ پر مسے ہیں، غدود ہیں. جب وہ کھلتا ہے اور پیشاب نکلنا شروع ہوا، اور جب وہ سارا پیشاب نکل گیا اس کے بعد وہ یوں کس کر کے اس کا منہ بند ہوتا ہے، تو وہ جو مسے ہیں وہ مسے دب کر اس میں سے ایک رطوبت نکلتی ہے. وہ رطوبت سارے پیشاب کو دھکیل کر باہر نکال دیتی ہے اور پیچھے پورے راستے میں وہ چکناہٹ پھیل جاتی ہے. ورنہ تو پیشاب میں اتنی تیزابیت ہے کہ اگر 6 مہینے تم دیوار کے پاس پیشاب کرو تو دیوار سڑنے لگتی. پیشاب میں اتنی تیزابیت ہے. جب اتنی تیزابیت ہے عضو نہیں سڑ جائے گا؟ نہیں، عضو نہیں سڑتا. قدرت کا یہ نظام ہے کہ پیچھے سے وہ ودی آتی ہے اور وہ سارے پیشاب کو باہر دھکیل دیتی ہے اور بیچ میں سارے پیشاب کے راستے میں ودی پھیل جاتی ہے. اور وہ باہر نہیں نکلتی عام طور پر. لیکن بعض بیماریوں میں، بعض شخصوں کی کمزوری میں ودی زیادہ پیدا ہوتی ہے تو وہ ودی کبھی عضو دبانے سے باہر بھی خطرہ نکل آتا ہے. تو اب اگر تم اندر سے انگلی دبا کر تو سوراخ کے اندر وہ جو ودی ہے اس کی لکیر یہاں آئے گی. یہ تو اندر کی گلاہٹ ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتی. اور انگلی پر جو لکیر آئی وہ بھی اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہے جسے بہنا کہیں، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتی. خود قطرے کے طور پر ودی باہر نکلے تو وضو ٹوٹے گی، اس کے بغیر نہیں ٹوٹے گی.